अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ आइंदा माली साल के वफाकी बजट के बाद आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें वज़ीर ख़जाना का ये कहना था कि मईशत मुस्तहकम है और अब ग्रोथ की तरफ गामज़न है। इस बजट के अंदर उन्होंने ज़िक्र किया कि वो तमाम तर मिक्स मौजूद है, यानी जितना वो रिलीफ फराहम किया जा सकता था, चाहे वो तनख्वाहदार तबके को हो या फिर एक्सपोर्टर्स को हो या फिर बिजनेस को हो या कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हो, इससे यकीनन एक आम आदमी की ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी। अपने इस पूरी बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एफबीआर का जिक्र बार बार हुआ, उसकी डिजिटाइजेशन का जिक्र बार बार हुआ, जिससे उन्होंने कहा कि मज़ीद बेहतरी भी लाई जाएगी और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, इससे मावनत भी मिली है और आने वाले इस माली साल के अंदर भी बेहतर टैक्स कलेक्शन की जा सकेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मईशत की इस ग्रोथ में और इस बजट के हवाले से उन्होंने ज़िक्र किया, जो बार बार वो पहले भी कहते आए हैं कि ज़रूरी है कि लोकल इन्वेस्टमेंट जो है वो मुल्क में बढ़े और इसी से फिर आप फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सूबों का शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया और कहा कि सूबों से जो इजाफी रकम ली गई है वो आइंदा 3 साल के लिए जारी रहेगी। इसी पर बात करते हैं, क्या वाकई ये जो बजट पेश किया गया है इससे ग्रोथ में मावनत हासिल होगी। इन फोकस हैं फॉर्मर चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बुखारी साहब, क्या लगा आपको कल के बजट के बाद? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिफारिशात थी कि जिस तरह से रिलीफ देना चाहिए है, क्या उन सब को इनकॉर्पोरेट किया गया है? क्या वाकई ताजर बरादरी, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन सब को इस हुकूमत ने वाकई एक रिलीफ दिया है? देखिए जी, ऑब्वियसली कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है उसको हर बजट में यह ख्याल रखना पड़ता है कि वो सेगमेंट्स की डिफरेंट सोसाइटी की डिफरेंट सेगमेंट्स को कैसे अकोमोडेट करें। मैं समझता हूँ कि अगर आप ये देखें, देयर इज अ डेफिशिएंसी ये है कि आपका प्रपोज जो रेवेन्यू है उसमें और जो प्रपोज एक्सपेंसेस है उसमें डिफरेंस कितना है। वो खासा डिफरेंस है। टू माय नॉलेज इट इज अराउंड मतलब 5,000 अरब रुपए का डिफरेंस नजर आता है। 17,000 अरब रुपए का ये 4-5 हज़ार का डिफरेंस है। वो कैसे मीट किया जाएगा? या तो एक उसको आप लोन लेंगे या आप इन्फ्लेशन होगी, आप करेंसी प्रिंटिंग उसको करेंगे, लेकिन इसमें अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने की जरूरत है और टैक्स जो है नेट उसको बढ़ाने की जरूरत है। पर्टिकुलरली ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है ना, वो आप देखें कि यू कैलकुलेटेड कि कितने ट्रेडर्स हैं, शॉपकीपर्स कितने हैं पाकिस्तान में, राइट फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद हैं, तो इधर कैलकुलेट कर लें और उनमें से कितने परसेंट लोग टैक्स देते हैं। आप सैलरीड क्लास से तो लेते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सैलरीड हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ऑब्वियसली उनकी एक्सपोर्ट्स कट जाती है। सही। आप प्रॉपर्टी सेक्टर में भी वो पर फोर्स उनको देना पड़ता है कि उनको जो डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के, ऑब्वियसली दैट हैज टू बी अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। उस पर अभी रिलीफ दी है तो उससे ये जरूर बेनिफिट आएगा कि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी, वरना माजी में पिछले कई सालों से प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन रुक गई थी। सही। लोग दे वर नॉट विलिंग टू बाय, और इवन आप टैक्स बोथ पार्टी से लेना शुरू कर दिया। एक जमाने में सिर्फ परचेजर से लिया जाता था, सही। अब फिर उन्होंने लेना शुरू कर दिया सेलर से भी, और सेलर को तो बड़ी तकलीफ होती, तो बायर तो पहले देता था। सेकेंडली जो रेशो थी वो बड़ी एनहांस थी, अभी इन्होंने रिड्यूस किए शायद ट्रांजैक्शन, अभी ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगी तो जो टारगेटेड अमाउंट है रेवेन्यू कलेक्शन का वो से आप मीट भी कर सकेंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो पेट्रोल लेवी के हवाले से बात है, ये मार्केट को अफेक्ट करती है। सही। तो इसलिए इस पे गौर करना चाहिए कि इस लेवी को ऑल्टरनेट हो। तो सेकेंडली गो फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन से इकोनॉमी कभी बेहतर नहीं होती।
اچھا تو اور سر یہ آپ نے ڈالری بالکل لوگوں والی بات کر دی, عوام کے دل والی بات کر دی کہ جو پیٹرولیم پہ لیوی لی جاتی ہے تو ظاہر ہے ان کی جیبوں سے نکل کے ڈائریکٹلی وفاق کے پاس جاتی ہے. اب کیا صوبوں سے اضافی رقم لینے کے بعد بھی وفاق کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے کہ پیٹرولیم لیوی میں کسی قسم کی انہوں نے کہا ہے تبدیلی نہیں لائی جائے گی, جو ہے ویسا ہی رہے گا؟ دیکھیں جی, پروونسز کی, فیڈریشن کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, اور وہ جو نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز ہیں اس میں چاروں صوبوں کو بھی اور فیڈریشن کی کلیکٹیولی دے آر رسپانسبل, اور ان ایکسپینسز کو بیئر کرنا کلیکٹیولی کرنا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ڈیولیوشن ہوئی ہے اس ڈیولیوشن پہ ذرا عمل درآمد تو کر لیں. وائی ڈونٹ یو ریڈیوس یور منسٹریز, تو ریڈیوس یور ایکسپینسز, تو آپ کو ایکسپینسز ریڈیوس کرنا پڑیں گے. اس سال تو انہوں نے اور بڑھا دیے, آئندہ مالی سال کے لیے جو ایکسپینڈیچر ہے وہ بڑھا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. تو دیکھیں نا جی, قرضہ لے کے تنخواہیں دینی یا اخراجات پورے کرنے, یہ کوئی مناسب بات نہیں. ابھی تھوڑا سا فرق ضرور پڑا ہے اس پچھلے عرصے میں. لاسٹ کوارٹر میں آپ کی ایکسپورٹس کافی گر گئی تھی, لیکن ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کو جو آپ کی فورن ریمیٹنسز ہے وہ تھوڑا آپ کو ہیلپ آؤٹ کر, کہ وہ گیپ تو زیادہ نہیں رہا. لیکن جب تک آپ بیلنس کریٹ نہیں کریں گے بٹوین امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ٹل سچ ٹائم, تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوگا. اٹ شوڈ بی بیلنس. اور ابھی میں سمجھتا ہوں ایگریکلچر سیکٹر پہ زور دینے کی ضرورت ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ میرا ملک جو ایک زمانے میں کاٹن ایکسپورٹ کرتا تھا, آج اس کی ٹیکسٹائل کو کاٹن امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. بالکل اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور بجائے جو ایٹیبلز ہیں, کموڈیٹیز ہیں, وہ امپورٹ کرے, وہ اپنے فارمر کو انسینٹیو دے, وہ یہاں پہ اس کی گروتھ ہو, اور وہ جو ڈالر آپ باہر دیتے ہیں وہ ڈالر آپ یہاں استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. تو بخاری صاحب یہ تو تھی بجٹ کے حوالے سے بات, لیکن اسی بجٹ کو پیش کرنے سے پہلے جو خبریں آئیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بجٹ میں تالیاں بجائیں جب انہیں یہ پتا ہو کہ گلگت بلتستان میں ان کے مینڈیٹ چھینا جا رہا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی تو اس نظام کا حصہ ہے, ایسے کون ہے جو چھین سکتا ہے اس مینڈیٹ کو؟ اب دیکھیں جی, میں جو آپ نے ریفر کیا چیئرمین صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو, تو میں اس پروسیس میں جہاں موجود ہوں الیکشن میں ابھی بھی آپ سے گلگت سے بات کر رہا ہوں جی. اور میں یہاں پہ اس پروسیس میں ہوں. میں الیکشن فرام ایشوئنگ آف ٹکٹ سے لے کے میں ادھر ہوں. ہمارے یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان کے عوام نے بڑا کلیئر مینڈیٹ دیا. انتخابات بڑے پرامن ہوئے, لیکن پوسٹ پولنگ ڈے کچھ فورسز, کچھ لوگوں کی انٹرفیئرنس شروع ہوگی. مثلاً ایگزیکٹو کے لوگ یہاں آ کے بیٹھ کے, کشمیر افیئرز کا منسٹر بیٹھا ہے, وہ انفلوئنس کرتا ہے, اور چیف الیکشن کمشنر کا رول, اس کو میں خود بھی ملا, وہ ایک آرڈر کرتا ہے, پھر اس کو ریویو کرتا ہے, پھر کرتا ہے. تو بہت ساری کانسٹیچوئنسیز میں سے ہمارا مینڈیٹ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کلین میجورٹی تھی کہ ہم گورنمنٹ فارم کرتے, لیکن وہ گورنمنٹ فارم کرنے میں کچھ ہمارے جیتے ہوئے حلقے جو ہے ان کو کسی جگہ ری پولنگ کا آرڈر کر دیا, کسی جگہ ری کاؤنٹنگ کا آرڈر کرتا ہے آر او, تو پھر اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتا. میرے پاس ایسی ایگزامپلز ہیں, آئی کین گیو کانسٹیچوئنسی وائز ایگزامپلز, کہ جہاں پہ یہاں کی انتظامیہ, بالخصوص چیف الیکشن کمشنر, وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے نہیں کرتا, وہ کسی سے انفلوئنس ہے, اور میرا خیال ہے وہ انفلوئنس ایگزیکٹو سے ہے جو یہاں پہ کشمیر افیئرز کا منسٹر بیٹھ کے اور ڈکٹیشن دیتا ہے. اچھا, تو بخاری صاحب حکومت نے تو, اور خصوصاً نون لیگ نے تو کانگریچولیٹ بھی کیا اور کہا کہ یہ بھی سننے میں آیا کہ کہا انہوں نے کہ آپ ہی حکومت بنائیں. تو پھر یہ معاملات یکایک خراب جو ہوئے, جس سے آپ لوگوں کو یہ لگا, اور آپ کہہ رہے ہیں ثبوت بھی ہیں مینڈیٹ چھیننے کے, وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, ان کو ریئلائز کرنا چاہیے نا کہ ملک کے جو حالات ہیں, اور بالخصوص ان کی جو گورنمنٹ ہے, وہ ہماری سپورٹ کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتی. پرائم منسٹر نے بڑا اچھا جسٹر دیا, اور کل وہ جنرل صاحب کو
ملے بھی اور نقاب حکومت بنائے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. لیکن یہاں پہ کچھ انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو پرسویٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے انڈیپینڈنٹس ہمیشہ موسٹلی وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ٹریجری بینچز میں بیٹھے. وہ ہم سے رجوع کرتے ہیں, ان کو بھی ڈیسیژن کرنے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. سیکنڈلی آپ دیکھیں ہمارا جی پی ایل ہے 9, اس نے آرڈر فارم 49 ایشو ہو گیا, پھر ریکاؤنٹ جاری کر دیا. اسی طرح ہمارا جی پی ایل 20 ہے گدر کا, اس میں چیف الیکشن کمشنر تو ہم نے کہا کہ یہ ریکاؤنٹ ہو, ریکاؤنٹ اور پوسٹل بیلٹ آرڈر کرتا ہے کہ جی پوسٹل بیلٹ کاؤنٹ کرتا ہے اور باقی ریکاؤنٹ نہیں کرتا, اور اس پہ ہم نے پٹیشن دائر کی ہوئی, اس پہ ابھی وہ. تو بخاری صاحب کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی سوللی حکومت گلگت بلتستان میں نہ فالو کرے, فارم کرے, دیٹ از دی آبجیکٹو بیہائنڈ اٹ, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فورس کیا جا رہا ہے کہ نون کے ساتھ مل کر آپ حکومت کریں؟ تو میں تو یہ نہیں کہتا, لیکن ہم یہ سمجھتے کہ ہمارا جو مینڈیٹ عوام نے ہمیں دیا ہے اس کا احترام کیا جائے, اور اس پہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے. اور میں آپ کو ایسے آرڈر دکھا سکتا ہوں, ایک آرڈر کرتا ہے اور پھر اس کو ریویو کرتا ہے. مثلا ایک حلقہ ہے جی پی ایل 8, اس پہ وہ کرتا ہے آرڈر کہ جی ری پولنگ ان 10 پولنگ اسٹیشن, پھر وہ کرتا ہے کہ آرڈر کرتا ہے جی فارم 49 جاری کر دو. ہاں, تو اس قسم کی بات ہے. پھر اس کے بھی ابھی پٹیشن اس کے پاس پینڈنگ پڑی ہے کہ ہمیں سنے بغیر وائی ہیو یو کنڈیمڈ اس انہرڈ. ایک آرڈر کیا آپ نے پولنگ 11 حلقوں کا اور پھر آپ نے اس کو وڈرا کر لیا. اسی طرح انہوں نے آرڈر کیا اگر یامر کے 2 حلقوں کا, کہ وہاں پہ آرڈر کیا جی کہ 3 پولنگ اسٹیشن, پھر اس کو 6 پہ انہانس کر دیا, اینڈ وداؤٹ اینی مٹیریل ایویڈنس. سو ہم سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو گلگت بلتستان ہے وہ ان اکارڈنس ود لا اور رولس اور کانسٹیٹیوشن عمل نہیں کر رہا, بلکہ وہ کسی کی ڈکٹیشن, اور بالخصوص جو ادھر ایگزیکٹو اتھارٹی منسٹر کی صورت میں بیٹھی ہے ان کی ڈکٹیشن لے رہا ہے. اوکے بخاری صاحب, بہت بہت شکریہ فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں تو ہوا ہے ایک بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو اپوزیشن سے بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس بجٹ کو کیسا پایا.